تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات آئے تو کیا ہم کھاتے پیتے رہ جائیں؟ ہاں ہم حلوہ پراٹھے اور بریانیوں پر رہ جائیں؟ میرے عزیزو، حضور کی عزت پر بات آئے تو اس کا دفاع کرنا ہر مومن کا حق ہے، ہر مومن کا حق ہے۔ یہاں ماں کی گالی پر برداشت نہیں کرتا، یہاں باپ کی گالی پر بندہ برداشت نہیں کرتا، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اور جس نبی نے رو رو کر ہر رات ہماری بخشش کی دعا کی، اس کی عزت پر سوال آئے تو کیا ہم مصلحت اور حکمت کی چادر میں چھپ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ جب تمہاری ماں کی گالی کا بدلہ لینے کے لیے نکلتے ہو تو کیا ڈر نہیں ہوتا؟ اس وقت نہیں ڈرتے؟ باپ کو کسی نے کوسا گالی دیا تو سیدھے گلی میں نکل آئے، اور اس وقت نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، کیس ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں دیکھا۔ اور نبی پاک کی عزت پر بات آئے، بار اگر جواب دینے کی بات آئے، ہزار طرح کی باتیں آتی ہیں، ماحول خراب ہے، حکومت اس کی ہے، اس کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ ایک بات یاد رکھو، بدر کے میدان سے لے کر آج تک ماحول ویسا ہی ہے، کبھی اچھا ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے کبھی ماحول اچھا ہوا ہی نہیں، ہر زمانہ ایسا ہی رہا ہے۔ کبھی کوئی ہلاکو آیا، کبھی کوئی چنگیز آیا، کبھی کوئی یزید آیا، ہر زمانہ ایسے یزیدیوں سے بھرتا رہا ہے۔ لیکن جو اہل حق ہیں، انہی حالات میں اپنے نبی کا تذکرہ کر کے جاتے رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمیں پتہ ہے ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں بھی معلوم ہے ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر بار، ہمارے آس پاس، ہماری جائیدادیں، ہمارا سب کیا ہونے والا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے ہم نے اوکھلی میں سر رکھا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے۔ لیکن اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے کہ مٹائے گا کوئی بھی اگر ہماری ہستی کو اس نام پاک پر یقین ہے کہ کربلا کی طرح ہزاروں سال نام اللہ زندہ رکھتا ہے، ہزاروں سال زندہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اس میں چون چرا اور بغلیں جھانکنے کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو آج بھی یہ ہے، میاں میں کوئی وہ نہیں ہوں، کوئی نڈر بات کرنے والا۔ لوگوں نے اس طرح سے سمجھا ہوگا کہ بے خوف نڈر ہو کر بات کرتے ہیں۔ میاں یہ ہر مومن کا حق ہے، بے خوف ہو کر کے جینا ہر مومن کا وصف ہونا چاہیے۔ بزدلوں کا یہاں کیا مقام، بزدلوں کی کیا جگہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا، اسے سب سے پہلا یہ یقین ہوگا کہ اس روئے زمین پر میں سب سے سچے دین پر قائم ہوں، مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں کہ ٹوپی چھپانا پڑے، داڑھی چھلانا پڑے اور سیکولر بن کر کے گھومنا پڑے، کوئی پہچان نہ لے۔ نہیں، روئے زمین پر جی رہا ہے تو میرے نبی کی نسبت پر فخر کے ساتھ جیے، فخر کے ساتھ جیے۔ اس نبی سے بہتر چہرہ کسی کا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، اس نبی کے لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے، دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے، تم نبی کی سنت پر کیوں شرم حیا کرو گے؟ آج دنیا چوڑیاں، بالیاں، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تمہیں داڑھی میں کیا شرم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کس بات کی شرم ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو، سب سے پہلی چیز میں نے جو شروعات کی ہے اس واقعے معراج کو بیان کرنے سے پہلے ہی میں نے کہا، معراج کا واقعہ سننے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سنی ہونا ضروری ہے۔ سنی ہے تو اب آگے بیان کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان سرور لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عظیم نعمت سے سرفراز کیے گئے تھے۔ آج کی رات کیوں بلایا گیا تھا؟ آج کی رات کچھ خصوصی ہے، آج کی رات میں کچھ اسپیشل ہے؟ یہ 27ویں رات کو بلایا گیا؟ ارے شب قدر رمضان میں آتی، اس رات کو حضور کو سفر کرایا جاتا جس رات قرآن نازل ہوا۔ آج کی رات کا کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تبلیغ اسلام کر رہے تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی ایمان لے آتا تھا۔ حضور تبلیغ کرتے، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ لیکن یہ 26ویں رجب کی، یہ جو 26ویں رجب کا دن تھا، اس پورے دن حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور حضور کو سب سے زیادہ غم اور تکلیف کسی بات سے ہوتی تو ایمان نہ لانے سے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی صفت میں بیان کیا، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول ہیں، اگر سب سے زیادہ ان کو کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے۔ حضور اور کسی چیز کی طلب تم سے نہیں رکھتے کہ تم جائیداد دے دو، مال دے دو، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی۔ اور جب 26ویں رجب کو کوئی ایمان نہیں لایا تو حضور غمگین ہو گئے، دل ملال میں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر کے
ام ہانی کے گھر گئے, دروازہ بند کر کے آرام کرنے لگے. ام ہانی آپ کی چچیری بہن ہے, اور کہا بھی کسی کو ملنے مت دینا, آنے مت دینا, میں آج آرام کروں گا. غم سے دل بوجھل ہے, کیوں؟ کوئی ایمان نہیں لایا. اور دنیا کا دستور یہ ہے, ہم جب ہائی ڈپریشن میں چلے جائیں, ٹینشن میں چلے جائیں, تو کیا کرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں, سمندر کے کنارے, کسی باغیچے میں, کسی ہل اسٹیشن پر, کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنے دل کو ہلکا کر کے آئیں, تفریح کرنے کے لیے جائیں. دل کو ہلکا کرنے کے لیے انسانوں کا یہ مزاج ہے. جب غمگین ہوتے ہیں, اور محبوب خدا جب غمگین تھا, اللہ تعالیٰ کا حبیب جب غمگین تھا, تو محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ پر جائیں, سمندر کے کنارے جائیں, اور دنیا کے باغیچے میرے نبی کے غم کو کیا ہلکا کرتے. رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا, کہا جبرائیل جاؤ, میرا محبوب غمگین ہے, دنیا والے دنیا کے باغ دیکھتے ہیں, میں اپنے محبوب کو جنت کے باغات دکھاتا ہوں. آج کی رات بلاؤ میرے محبوب کو, جنت کے باغات دکھائے جائیں, غم ہلکا کرنے کے لیے, اور جنت کے باغات دکھائے جائیں, عرش و کرسی دکھائی جائے, سدرۃ المنتہا دکھائے جائیں, فرشتوں کے نظارے دکھائے جائیں, انبیاء کی امامت دکھائی جائے, اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھائے جائیں. اس پر بھی نبی کا غم ہلکا نہ ہوا, سارے حجابات ہٹا دیے جائیں, میں خود اپنی زیارت مصطفیٰ کو کراؤں. آج کی یہ خصوصیت تھی, میرے نبی کے دل کو ہلکا کرنا تھا, میرے نبی کے غم کو تسکین میں بدلنا. رب تعالیٰ نے آج کی رات بلایا, دنیا اپنے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے دنیا کے سیر و سفری کرتی ہے, مگر محبوب خدا جب غمگین ہو تو رب تعالیٰ جنت کی سیر کراتا ہے. اور ایک بات بڑی خاص, مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کیا پیاری بات ہے, کیا پیاری بات ہے. یہ جو واقعہ معراج ہے نا, واقعہ معراج کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہ آیت یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی تو مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے. 15ویں پارے کی شروع کی آیت ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. سبحان, سبحان, سبحان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب پاکی بیان کی جائے. آپ کوئی بڑا کام دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں بیان کر رہا ہوں, تھوڑی دیر میں رکوں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سبحان اللہ کا لفظ آپ کی زبان پر آیا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی اچھی بات لگے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری تعریف نہیں ہے, تعریف اللہ کی ہے. کیوں؟ اللہ نے اتنی بڑی چیز اس کو عطا کی ہے. سبحان اللہ. بندہ خوشیوں کے موقع پر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں, ہمارے گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے, گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے, بچہ کچھ بولنے لگ جائے تو آپ خوشیوں میں کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں. اور کسی کی شادی میں خوبصورت نظر آنے لگے تو آپ کیا کہیں؟ سبحان اللہ, کیا اچھے لگ رہے ہیں. دولہا کیا لگتا ہے؟ سبحان. کسی کو خوبصورت دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ بھی کہتے. سبحان اللہ. اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی تعریف ہے. اللہ بلند و بالا ہے جو اس شان کے ساتھ اس کو عطا کیا. بات ٹھیک ہے؟ بندے کسی تعجب کی بات کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دماغ میں رکھو یہ بات, جب بھی کوئی بڑی بات دیکھیں تو بندے کیا کہتے ہیں؟ ذہن میں ہے یہ بات؟ اب سنو, معراج کی رات ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر سے اٹھائے گئے, جبرائیل امین آئے اور آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سفر پر آپ کو بلا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرم میں تھے. آپ کا سینہ چاک کیا گیا اوپر سے لے کر ناف تک, اور پھر دل مبارک کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا, پھر رکھا گیا. پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اب یہاں سے آگے کا سفر ہے, تجلیات بھر دی گئی ہیں, جو نور کی تجلیات آپ کو آگے کے سفر کے لیے طاقتور بنائیں گی. اب شروع ہو رہا ہے. لیکن ایک بات آپ بھی کہتے ہیں آج بھی, معراج کے سفر کا دولہا کون ہے؟ ہمارے نبی پاک کی ذات, مصطفیٰ کی ذات معراج کے سفر کی کیا ہے؟ وہ دولہا ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارے وہی تو دولہا ہے, حضور دولہا ہے. اسی لیے تو 1,24,000 کم و بیش بارات کی شکل میں مسجد اقصی میں انبیاء پہلے سے موجود تھے. دولہا آ رہا ہے, دولہے کو دیکھنا ہے, سارے نبی پہلے سے انتظار میں ہے یہ بات. اور یہ آج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی رات, یہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل. دنیا کی شادیاں کیا خوشیاں دیں گی, جو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو خوشیاں دی گئی, کیا خوشیاں دی گئی ہیں. ارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں آئے, اور وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ 1 منٹ
1.5 منٹ کے لیے، بلکہ روایتیں بتاتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بڑے انبیاء، وہاں جو جلیل القدر پیغمبر تھے، سبوں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے بھی بیان کی، خطبے بھی پڑھے، اور نبی پاک نے ان کی امامت کرائی۔ جو نماز تھی وہ نبیوں کی نماز تھی، جس کے امام میرے مصطفیٰ تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الہدا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر معراج سننے کے لیے۔ اب جو پوائنٹ میں کہنے چاہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے گھر سے جیسے ہی کوئی دولہا بنتا ہے، بہت سارے کنوارے بھی ہوں گے، بنے، اللہ تعالیٰ جلدی ان کو شادی عطا کرے، کیونکہ یہ دعا بھی کرنا ہے کہ اچھی اور نیک اور صالح عورت کسی کو مل گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو آدھی دنیا مل گئی۔ ہاں، اگر بگڑے ہوئے ہے تو آدھی جہنم دنیا میں ہے اس کی۔ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں سب سے بہترین چیز عطا کر، وہ عورت عطا کر جو تیرے سے قریب کرے۔ خیر، شادی کی بات آئی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، شادیوں کی جو خوشیاں ہیں، مجھے مثال بتانا ہے۔ عام طور پر رواج یہ ہے کہ دولہے کو گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں، گھوڑے پہ نہیں، گھوڑی پہ، رواج یہی ہے نا، چاہے گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑی پہ بیٹھے، سواری پہ بیٹھتا ہے۔ دولہے کی ایک شان ہوتی ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہوتا۔ اب تو یہاں ممبئی والے کہاں گھوڑی ڈھونڈیں گے، یہاں تو مرسیڈیز میں چلے جائیں گے۔ ہے تو کوئی سواری میں بیٹھتا ہے، کوئی سواری میں بیٹھتا ہے، کیسے؟ سج دھج کر کے، تیار ہو کر کے، صحرا پہن کر کے بیٹھتا ہے، اور اس کو لے جانے والے اس کے قریبی رشتہ دار، ارے ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ارے ان کی بلائیں اتار رہی ہوتی ہیں، صدقہ اتار رہی ہوتی ہیں۔ یہ جب شادی میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو جب دولہا پورا ٹوٹل ریڈی ہو جائے اور سواری پر بیٹھ جائے تو لوگوں کی زبان سے اس کو دیکھ کر کے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا نکلتا ہے؟ اب سنو، یہ دولہا جب سواری پر بیٹھ جاتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے دیکھ کر سبحان اللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن میرے آقا بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ دنیا کے دولہوں کی مثال ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی سفر پر جانے لگے، کون تھا گھر پر؟ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، لیکن جب اٹھایا گیا، جبرائیل امین ساتھ ہیں، اور اس رات میرے آقا دولہا بنائے جا رہے ہیں، اور جنت سے پانی لایا گیا ہے، دھلا گیا ہے، کون سا لباس پہنایا گیا یہ وہ جانے، اور سواری کیا لائی گئی؟ براق کی سواری، جہاں تمہاری نظر جائے وہاں اس کا پہلا قدم پڑے۔ یہ براق کی سواری کھڑی ہے، ارے نورانی سواری ہے، اور اس پر جبرائیل امین نے کہا سوار ہو جائیں، میرے آقا بیٹھے ہیں۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جو دولہا کی رات ہوتی ہے اور سجنے کی رات ہے، تیار ہونے کی رات ہے۔ ایسے وقت میں رشتہ دار قریب ہوتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بہت کم عمری میں فوت ہو چکی تھی، اور باپ میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی نہیں، سگی بہنیں نہیں، رشتہ داروں میں کوئی آس پاس نہیں۔ دولہا جب بھی یہاں پر اپنی بارات میں جا رہا ہوتا ہے تو رشتہ دار کھڑے ہو کر کے اس کی بلائیں اتار رہے ہیں، صدقہ اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نبی جا رہے ہیں، براق کی سواری پر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، لیکن براق پر جیسے ہی بیٹھے میرے رب نے پکارا، دنیا دولہوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتی ہے، محبوب تو براق پر بیٹھا ہے، اور کوئی اور نہیں کہے گا، میں کہوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ رب نے فرمایا کیا اس پورے واقعے کو؟ سبحان الذی، یہ بھی سبحان اللہ کس نے کہا؟ ارے ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اچھی چیز کو دیکھ کر، محبوب کی شان وہ ہے کہ خود بیان کرتا ہے سبحان اللہ۔ نبی پاک کی دولہے کی سواری کو دیکھ کر کس نے سبحان اللہ کہا؟ خود خالق کائنات نے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ میرے عزیزو، یہ یہاں تک شروعات ہے، اس کے بعد وہ سواری پر بیٹھے، یہ بھی ایک دلیل ہے ان خبیثوں کے لیے جو کہتے ہیں روح کے ساتھ سفر کیے تھے۔ ارے روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ سواری آئی ہے اس لیے کہ جسم کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ گئے تھے۔ وہ پورا واقعہ میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، آپ بھی شاید تھک جائیں گے، پوری رات بھی لگ جائے اس کا ایک حصہ نہیں کمپلیٹ ہوگا۔ یہی تو کمال ہے اس معراج کے سفر کا، یہی تو کمال ہے کہ بیان کرنے میں گھنٹوں لگ جائیں، میرے مصطفیٰ کو سفر کرنے میں منٹ بھی نہ لگے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے سفر میں منٹ بھی نہیں لگے اور ہمیں سننے میں گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اب
آپ کو میں جو زمین حقیقت ہے، حضور جب گئے براق کی سواری لے کر، اور پہلے کہاں گئے؟ بیت المقدس۔ حضور کی زبان سے خود سنتے ہیں میرے آقا کیا بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے اور براق کو وہاں پر ایک دیوار میں ایک پتھر تھا، اس پر جبرائیل امین نے انگلی اس طرح سے لگائی تو سوراخ ہو گیا، اور اس میں براق کی رسی کو باندھ دیا۔ جانتے ہو بیت المقدس میں وہ سوراخ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کا دروازہ کھلا۔ حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، سارے انبیاء وہاں پر کھڑے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں یہی تھا سر کہ آیا ہو، یعنی ظاہر ہو جائے معنی اول و آخر۔ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اس کا معنی ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے بیت المقدس میں لایا گیا کہ صف بستہ کھڑے تھے سارے وہاں پر، جو صف کے دست بستہ پیچھے کھڑے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی سارے نبی جو سلطنت کر کے گئے تھے وہ سب دست بستہ وہاں کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے میں سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں؟ تو حضور خاتم النبیین آخری نبی ہیں، یہ آخر کا معنی ہو گیا۔ حضور کے آخر ہونے میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ آخری پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے معراج کی رات حضور کو سب سے آگے بڑھایا۔ آدم بھی پیچھے، موسیٰ بھی پیچھے، عیسیٰ بھی پیچھے، ابراہیم بھی پیچھے، اسماعیل بھی پیچھے، یوسف بھی پیچھے، زکریا بھی پیچھے، سلیمان بھی علیہم الصلاۃ والتسلیم، سارے نبی پیچھے، جو پہلے آئے وہ بھی پیچھے۔ تو سب سے آگے بڑھا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا ہوئے سب سے آخر میں اور بڑے